رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ رب العزت نے مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محبوب علیہ السلام کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ عزت میں، احترام میں، تقدس میں، حرمت میں ان کا وہی حکم ہے کہ جو تمہاری سگی ماؤں کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ جو زوجہ محبوب تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہوا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی علالت اور مرض الوصال کے جو آخری ایام تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں گزارے۔ لیکن آپ دیکھیے جو مومنین کی ماں ہیں، حضور کی محبوبہ ہیں، جن کا محبوب علیہ السلام سے ایسا تعلق ہے عزت کا، ناموس کا، جو حضور کی براہ راست عزت ہے، ان کے متعلق مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ اہل تشیع کے بہت بڑے محقق ہیں، اتنے بڑے کہ خمینی نے مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائی اپنے ماننے والوں کو، اور ایران میں سب سے زیادہ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ ملا باقر مجلسی ہے۔ اس مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر صفحہ نمبر 18 ہے، اس کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے، قائم جب ظاہر ہوگا تو عائشہ کو زندہ کرے گا تاکہ اس پر حد جاری کرے۔ آپ الفاظ دیکھیے، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس زوجہ کے متعلق ہیں جن کے حجرہ میں محبوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی، جن کے قریب سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال ہوا، جن کی پاکیزگی اور طہارت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت النور میں بیان کیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قائم زندہ کرے گا اور ان پر حد جاری کرے گا۔ کس چیز کی حد جاری کرے گا؟ قرآن تو ان کی برات بیان کر رہا ہے۔ یہ میرے پاس مجمع البیان ہے اہل تشیع کے بہت بڑے مفسر طبرسی کی، اس کی سورت النور آپ پڑھ کے دیکھیں، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو خود بیان کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی برات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ کی عزت، ناموس اور ان کا تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ رب العزت نے خود سورت النور کی آیات نازل فرما کے بڑے جلال میں اور بڑی تاکید کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کی برات کو بیان کیا، اور اس میں یہاں تک فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر یہ علامہ طبرسی نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 348 ہے کہ ھذا خطاب لعائشہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب ہے۔ کیوں؟ کہ لأن اللہ یبرئ عائشہ، یعنی اس نے تہمت لگائی منافقین نے، تو یہ ان کے لیے بہتر کیسے ہے کہ خود اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کو بیان کیا، اور وَيَأْجُرُهَا، اور اس پر اللہ نے ان کو اجر عطا کیا، بِصَبْرِهَا، کہ جو انہوں نے اس تہمت کے اوپر صبر کیا۔ اور جس نے تہمت لگائی اور جو اس میں سب سے بڑا سرخیل تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس کے متعلق فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ جس نے تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا ہے، یعنی مرکزی کردار تھا جس کا، اس عبداللہ بن ابی سلول کو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورت النور میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت کو، ان کی پاک دامنی کو کتنے سخت اسلوب میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ، وہ منافقین جو پاک دامن، بے خبر، یعنی فواحش سے، یہ طبرسی نے
وضاحت کی ہے کہ عن الفواحش، جو فواحش کے کاموں سے بالکل بے خبر ہیں، المؤمنات ایمان والی ہیں، باللہ ورسولہ والیوم الآخر، اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہیں، ان پاک دامن عورتوں پر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر جنہوں نے تہمت لگائی، قرآن فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العزت صرف پاکی بیان نہیں کر رہا بلکہ انہیں ایمان والی اور عورت قرار دے رہا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الطیبات میں شامل کیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جب رسول اللہ پاکیزہ ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکیزہ ہیں تو آپ کی زوجہ کتنی پاکیزہ ہوگی، ان کی طرف گندگی کی یا حد لگانے کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور میں اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جن پر تہمت لگی ہے نا پاک دامن عورت پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تو وہ اس تہمت سے مبرہ ہے، اس سے پاک دامن ہے۔ چنانچہ یہ طبرسی نے لکھا ہے کہ بہی عائشہ و صفوان بن معطل، کہ یہ جن کی برات کو اللہ نے بیان کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور صفوان بن معطل ہیں، اور جو اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ای لہؤلاء الطیبین من الرجال والنساء، یعنی یہ جو پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے، مغفرۃ من اللہ لذنوبہم، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ روزی ہے، اے عطیۃ من اللہ کریمۃ فی الجنہ، کہ ان کو جنت میں اللہ کی طرف سے بڑی پاکیزہ روزی اور عطیہ عطا کیا جائے گا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید جس ذات اور جس ہستی اور جس شخصیت کی یہ شان بیان کرے، حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو اتنے بلیغ اور مؤکد اسلوب میں بیان کرے، یہ ملا باقر مجلسی کیا لکھ رہا ہے کہ الیاذ باللہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور آ کر حضرت عائشہ صدیقہ پر حد نافذ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسلک کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔